الحدیث لا صلاۃ الا بالجماع، مولانا صاحب اس مذکورہ حدیث کی وضاحت کر دیں۔ یہ لا نفی کمال کے لیے ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ کامل نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوتی۔ اس کا معنی بغیر جماعت کے نماز پڑھیں گے ادا تو ہو جائے گی، لیکن ترک جماعت کی وجہ سے واجب کا ترک ہوگا، اور واجب کو چھوڑنا گناہ ہوتا ہے، تو نماز کا کامل ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر مقام پر ہوں تو جماعت بھی واجب ہے اور مسجد میں جماعت واجب ہے، اور اگر سفر پر ہوں اور ایک سے زائد آدمی ہوں تو مسجد میں نماز واجب نہیں ہوتی، لیکن جماعت کی نماز پھر بھی واجب ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا خیال کیا کریں، سفر میں ہوں تو مسجد میں نہ جا سکے کوئی صورت نہ ہو، ایک سے زائد آدمی ہو تو اذان بھی کہنی چاہیے اور جماعت بھی کرانی چاہیے۔ انک میتن کے اندر میتن صفت مشبہہ ہے، کثیرہ ہے، اور اس کے اندر استمرار اور دوام ہوتا ہے۔ یہ نبی اس سے سمجھ آیا کہ نبی پر موت ہمیشہ ہے۔ یہ انک میتن کا تعلق قبر کے ساتھ نہیں ہے، انک میتن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور اس میں خبر دی ہے کہ میرے پیغمبر آپ پر موت آئے گی۔ اب اگر میتن کا معنی وہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، تو اب اس کا معنی ہوگا کہ انک میتن، اے پیغمبر آپ میت ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو جب ہیں نہیں تو پھر ہمیشہ کیسے رہیں گے؟ استمرار کا معنی تو ہوتا ہے کہ اب بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا، تو جب اب میت نہیں ہے تو آئندہ میت کیسے رہیں گے؟ اس میں صرف خبر دی ہے کہ آپ کے اوپر موت نے آنا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے وہ ہمیشہ موت ہوگی۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہمیشہ ہے، اور جو حیات ہے وہ برزخ کے اعتبار سے ہے، لہذا وہ میت ان کے خلاف نہیں ہے۔ اصول فقہ کی کتاب میں حدیث کی تاریخ میں صحابہ کرام کے اقوال، افعال، تقاریر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر صحابہ کے اقوال بھی حدیث ہیں، جبکہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر کوئی حدیث نہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، میں نے مماتیت کی بات نقل کی ہے۔ جب مماتی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی موت پر ہمارے پاس 70 آیات اور 1800 احادیث ہیں، وہ 1800 احادیث اقوال صحابہ کو نہیں کہتے، وہ 1800 احادیث اقوال پیغمبر کو کہہ رہے ہیں۔ تو میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس پیغمبر کے اقوال آپ 1800 بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک حدیث ہمیں بتا دیں۔ تو وہ صحابی کے قول فعل تقریر، تابعی کے قول فعل تقریر، میں سمجھتا ہوں کہ محدثین نے حدیث کی تاریخ میں لکھا ہے، علامہ طیبی نے شرح مشکات میں لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مقدمہ مشکات کے اندر لکھا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے شرح نخبہ میں لکھا ہے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے القواعد فی علوم الحدیث میں لکھا ہے، مولانا خیر محمد جلندری نے خیر الاصول کے اندر لکھا ہے۔ یہ حوالے مجھے آپ سے زیادہ یاد ہیں کہ حدیث کہتے ہیں نبی، صحابی اور تابعی کے قول فعل تقریر کو، تو حدیث میں 9 چیزیں آتی ہیں، اور میں صرف ایک حدیث کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مماتی کہتے ہیں ہمارے پاس پیغمبر کی موت پہ 70 آیات اور 1800 احادیث ہیں۔ وہ 1800 احادیث میں صحابی کے قول فعل تقریر اور تابعی کے قول فعل تقریر کو نہیں شامل کر رہے، وہ صرف پیغمبر کے 1800 اقوال کہہ رہے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا 1800 میں سے کوئی ایک قول آپ ہمیں بھی سنا دیں۔ آپ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ آپ تو نہیں مرے ابھی، تو مستقبل کے اندر موت آ جائے گی، نبی پر پہلے آ چکی اور ہم پر بعد میں آئے گی۔ اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ نبی پر موت آ چکی ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں نے کہا وہ تو آپ بھی نفس نے، تو آپ پر موت آ چکی ہے، کہتے ہیں جی آئے گی۔ تو میں نے کہا پھر مانو قرآن کریم میں ہماری یا اللہ کے نبی کی موت کی خبر دی ہے، موت کا وقوع بیان نہیں کیا۔ وقوع موت اور ہے اور خبر موت اور ہے۔ استاد جی ہم نے دیگر اکابر سے سنا ہے کہ گھڑی بائیں ہاتھ میں باندھنی چاہیے، آپ دائیں ہاتھ میں باندھتے ہیں۔ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ مجھے اکابر میں سمجھتے ہیں یا نہیں، پھر تو بات ہوگی نہیں، بعض اکابر یہ، بعض اکابر یہ۔ اگر میں آپ کے اکابر میں ہوں ہی نہیں تو پھر تو میری رائے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کسی قسم کا۔ اتنی بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح۔ گھڑی کا مقصد کیا ہے؟ اگر گھڑی کا مقصد شوشہ ہے، اس کا حقدار بایاں ہاتھ ہے، کیونکہ شوشہ کو اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اگر گھڑی کا مقصد یہ ہے کہ میں اس سے ٹائم دیکھوں نماز پڑھوں، اس سے ٹائم دیکھوں تہجد پڑھوں، اس سے ٹائم دیکھوں سبق پڑھوں، اب گھڑی کا مقصد جائز ہے، اور اچھے اور جائز مقاصد کے لیے دایاں ہاتھ مناسب ہے یا بایاں ہاتھ مناسب ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں جن اکابر کی نظر شوشہ پر ہے
انہوں نے بائیں ہاتھ کا فرما دیا، اور ہم جیسے اساغر کی نظر جائز اور مستحبات امور پر ہے، اس لیے ہم بایاں ہاتھ نہیں فرماتے، ہم دایاں ہاتھ کہتے بھی ہیں اور دائیں ہاتھ پر پہنتے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کافر کی حیات جسم کے بال کی حیات کی طرح ہے، اور رخسار کی حیات عام مسلمان کی حیات کی طرح ہے، اسی طرح باقی دو۔ میرا سوال ہے، کافر کی حیات اگر بال کی حیات کی طرح ہو تو بال میں تو بالکل حیات ہی نہیں۔ اس مثال سے یوں لگتا ہے کافر کو عذاب ہی نہیں ہوگا، یعنی عذاب محسوس ہی نہیں ہوگا۔ یہ سوال معقول ہے۔ معقول سوال پر میرا بہت دل خوش ہوتا ہے، ان نے سوال بہت اچھا کیا ہے، چونکہ ہمارے کتب فقہ میں ہے شعر المیت ولحمها شعر المیت وعظمها طاہر، ہمارے خلاف للشافعی لأن من اجزاء المیتہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ نجس ہے اور ہم کہتے ہیں طاہر ہے۔ ہمارے فقہا دلیل یہی دیتے ہیں کہ ہڈی اور بال کے اندر حیات نہیں، جب حیات آئی نہیں تو یہ میتہ بھی نہیں، جب میتہ نہیں تو میتہ کے اجزاء میں سے بھی نہیں، اس لیے ہم اس کو طاہر مانتے ہیں اور امام شافعی اس کو نجس مانتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھے، میرا اس مثال دینے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ جس طرح کاٹے تو بال کو درد نہیں ہوتی اور کافر کی روح کو عذاب ہو تو کافر کو عذاب کا احساس نہیں ہوتا۔ میں صرف اتنی مثال دے کر سمجھانا چاہتا تھا کہ جس طرح ان میں فرق ہے نا، تفاوت ہے، اسی طرح ان کی حیات میں تفاوت ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ اب دیکھو بال کے اندر حیات بئی معنی نہیں ہے کہ کاٹے تو درد نہیں ہوتی، لیکن بال میں بئی معنی حیات ہے کہ بال بڑھتا ہے۔ اگر حیات بالکل یہ نہ ہوتی تو بال کے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جو میں صرف اتنی بات سمجھا رہا تھا، اس سے مقصد تعلم یا اس سے مقصد راحت کا انکار کرنا ہرگز نہیں تھا۔ تلذذ اور تعلم ہم کافر کی مانتے ہیں، لیکن اصل عذاب روح کو ہوتا ہے اور روح کے تعلق سے اس کا جسد محسوس کرتا ہے۔ فرق صرف مراتب بیان کرنے تھے، ورنہ ہرگز اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کافر کی حیات بالکل ہی ایسے ہے جیسے داڑھی کی ہے۔ اب دیکھو کافر کا حیات جتنا بدن ہے یہ مزید مٹی میں بن کے ختم تو ہوتا ہے، لیکن قبر میں جا کے بدن بڑھتا تو نہیں ہے۔ یہ آپ میں سے کسی نے بھی سوال نہیں کیا کہ استاد جی داڑھی کا بال تو بڑھتا ہے لیکن کافر کا بدن تو قبر میں بڑھتا نہیں ہے، تو اس جیسا کیسے ہوا؟ آپ نے وہ پہلو دیکھ لیا اور یہ پہلو چھوڑ دیا، حالانکہ نہ وہ پہلو ہے نہ یہ پہلو ہے۔ سمجھانا صرف مقصد یہ تھا کہ جس طرح ان کے احساس میں فرق ہے وہاں بھی کچھ فرق ہے۔ إلا الله لا إله إلا الله